السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں پریزنٹ پارٹیسپل کو پیش کیا گیا۔ آج کی کلاس میں پاسٹ پارٹیسپل اور پرفیکٹ پارٹیسپل کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اردو میں صفت فعل ماضی اور اسم مفعول کہا جاتا ہے۔ کسی بھی ورب کی تیسری شکل یعنی تھرڈ فارم کے ذریعے پاسٹ پارٹیسپل بن جاتا ہے، جیسے ایٹن، برنٹ، ریڈ، ٹیکن، ڈن، گون وغیرہ جیسے الفاظ۔ اس کا استعمال مختلف مقامات میں ہوتا ہے۔ نمبر 1، کسی بھی پرفیکٹ ٹینس میں مین ورب کے طور پر۔ مثال آپ کے سامنے ہے، آئی ہیو ریڈ دا بک، میں نے کتاب پڑھ لی ہے۔ شی ہیز کم، وہ آ چکی ہے۔ دے ہیڈ فنشڈ دیئر ورک، انہوں نے اپنا کام ختم کر لیا تھا۔ تو ان تینوں سینٹینس میں آپ دیکھیے ریڈ، کم، فنشڈ یہ ورب کی تھرڈ فارم ہے اور پاسٹ پارٹیسپل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 2، فعل مجہول پیسو وائس بنانے کے لیے بھی پاسٹ پارٹیسپل کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے دا بک واز ریڈ بائی یو۔ دا بک واز ریڈ بائی یو، کتاب تمہارے ذریعے پڑھی گئی۔ دا لیٹر از بینگ ریٹن، خط لکھا جا رہا ہے۔ دا لیٹر از بینگ ریٹن، خط لکھا جا رہا ہے۔ ہی واز الیکٹڈ ایز اے ٹیچر، اسے استاد کے طور پر منتخب کیا گیا۔ ہی واز الیکٹڈ ایز اے ٹیچر، اسے استاد کے طور پر منتخب کیا گیا۔ نمبر 3، کسی ایڈجیکٹو یعنی صفت کے طور پر، جیسے دس از اے بروکن گلاس، یہ ایک ٹوٹا ہوا گلاس ہے۔ تو بروکن یہ پاسٹ پارٹیسپل کا فائدہ دے رہا ہے۔ آئی ایم ٹائرڈ، میں تھکا ہوا ہوں۔ تو ٹائرڈ یہ پاسٹ پارٹیسپل کا فائدہ دے رہا۔ ہی گیو می اے اوپنڈ بک، اس نے مجھے ایک کھلی ہوئی کتاب دی۔ اے بروکن گلاس واز پٹ اسائڈ، ایک ٹوٹا ہوا گلاس کنارے رکھا ہوا تھا۔ دا برنٹ مین ڈریڈس دا فائر، جلا ہوا آدمی آگ سے ڈرتا ہے۔ نمبر 4، صفت جملہ یعنی ایڈجیکٹو فریز کے طور پر، یعنی جب کسی اسم کی صفت کسی فقرے یا جملے کے ذریعے بیان کی جا رہی ہو تو وہ بھی پاسٹ پارٹیسپل کا فائدہ دیتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، دا مین ارسٹڈ یسٹرڈے ہیز بین ریلیزڈ، کل گرفتار ہوئے آدمی کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہی ہیز لاسٹ دا بک گفٹیڈ بائی ہز فادر، اس نے اپنے والد سے تحفے میں ملی کتاب کو کھو دیا۔ دس از اے چینل کریٹڈ فار انگلش لرنر، یہ انگریزی سیکھنے والوں کے لیے بنایا گیا ایک چینل ہے۔ تو ان تینوں سینٹینس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ارسٹڈ یسٹرڈے ہیز بین ریلیز، اسی طرح بک گفٹیڈ بائی ہز فادر، چینل کریٹڈ فار انگلش لرننگ، چینل کریٹڈ فار انگلش لرنر۔ تو یہ ایڈجیکٹو بنے ہیں فقرے اور جملے کے طور پر، یہ بھی پاسٹ پارٹیسپل کا فائدہ دے رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر پارٹیسپل میں آتا ہے پرفیکٹ۔ پرفیکٹ پارٹیسپل صفت فعلی مکمل۔ اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی ورب کی تیسری شکل سے پہلے ہیونگ کا استعمال کریں تو پھر ایسی صورت میں پرفیکٹ پارٹیسپل بن جاتا ہے۔ اس کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب ایک کام دوسرا کام شروع ہونے سے پہلے ہی مکمل ہو جائے، تو پہلے ہونے والے کام میں ہیونگ تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا اور دوسرے میں سیکنڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ مثال آپ کے سامنے، ہیونگ برشڈ مائی ٹیتھ آئی ٹک ٹی، یہاں پر دو سینٹینس ہیں، ہیونگ برشڈ مائی ٹیتھ آئی ٹک ٹی، اپنے دانت صاف کر کے یعنی دانت صاف کرنے کے بعد میں نے چائے نوش کی۔ تو پہلے میں ہیونگ برشڈ بائی نیت، تو یہاں پر تھرڈ فارم استعمال ہے، اور دوسرے والے سینٹینس میں سیکنڈ فارم کا استعمال ہوا یعنی ٹک۔ اسی طرح اور مثالوں میں، ہیونگ کمپلیٹیڈ دیئر ورک دے وینٹ دیئر ہوم، اپنے کام مکمل کر کے وہ لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ ہیونگ لرنڈ ہم لیسن ہی بیگن ٹو پلے، اپنا سبق یاد کر کے وہ کھیلنے لگا۔ اس پارٹیسپل کا پیسو یعنی مجہول بنانے کے لیے بینگ اور تھرڈ فارم یا پھر ہیونگ بین
پھر اس کے بعد تھرڈ فارم کا استعمال ہوتا ہے. مثال آپ کے سامنے ہے. بینگ ڈسٹرب بائی ہم آئی کوڈنٹ اسٹڈی. اس سے پریشان ہونے کے بعد یا اس سے پریشان ہونے کی وجہ سے میں پڑھ نہیں سکا. بینگ بیٹن بائی ٹیچر آئی ہیڈ ٹو لیو اسکول. استاد سے مار کھانے کی وجہ سے مجھے اسکول چھوڑنا پڑا. ہیونگ بین ڈیفیٹیڈ بائی یو ہی اسٹارٹیڈ ویپنگ. تم سے ہارنے کے بعد وہ رونے لگا. ہیونگ بین کاٹ بائی دا پولیس دا thief fled away. پولیس سے پکڑے جانے کے بعد چور بھاگ گیا. ہیونگ بین اسکالڈیڈ بائی فادر آئی نیور اسکپ دا کلاس. والد سے ڈانٹ کھانے کے بعد میں نے کبھی کلاس ناگا نہیں کی یا کلاس کو مس نہیں کیا. تو آپ حضرات کی خدمت میں تینوں پارٹیسپل کے حصے کو پیش کر دیا گیا ہے. پریزنٹ کو، پاسٹ کو، پرفیکٹ کو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے الوداع.